ہم لوگوں کو بزرگوں کی تاریخ نہیں بتائیں گے تو اگلی نسلیں گونگی پیدا ہو جائیں گی۔ یہ اپنے دور کے چمکتے ہوئے سورج تھے، میرا مالک ہمیشہ انہیں چمکتا اور دمکتا رکھے۔ بیٹیاں 4 نواسے 2 کیوں؟ بیٹیاں 4، جنت کے سردار ایک ہی کے بیٹے۔ میرا سنی بھائی، میرا اہل سنت بھائی، لڑنا ہماری فطرت میں نہیں، سمجھانا ہمارا فطرت۔ کون کہتا ہے کہ ہم شیعہ احترام نہیں کرتے؟ ہم تو احترام کرتے ہیں۔ اگر ہم نبی کی ایک بیٹی مان لیتے، باقیوں کو کیوں نہ مانتے؟ ہمیں باقیوں کو بھی ماننا چاہیے تھا، لیکن اگر بیٹی ہوتی تو ہم مانتے۔ یہ اعتراض ہے، میں اس علاقے میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، یہ بالکل اعتراض ہے۔ میں شیعہ خطیب ہوں، میں ممبر پہ شیعوں کی ترجمان نہیں کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں۔ یہ شیعہ جو ہے یہ نبی کی بیویوں کو نہیں مانتے، یہ رشتہ داری کی وجہ سے نبی کی بیویوں کو چھوڑ دیتے۔ سب سے خطرناک رشتہ داری ام حبیبہ کی ہے۔ اگر ہم رشتہ داری کی وجہ سے چھوڑتے تو ہم اسے چھوڑ دیتے۔ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، یہ معاویہ کی بہن ہے، یہ یزید کی پھپھی ہے۔ میں عقیدے میں منافقت کا قائل نہیں، ہم انہیں نہیں مانتے، اسے مانتے۔ جنہیں نہیں مانتے ڈنکے کی چوٹ پہ نہیں مانتے، جنہیں مانتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ مانتے۔ میں واضح طور پہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہم انہیں نہیں مانتے، اسے مانتے ہیں۔ اور زیادہ واقعات بھی ہمیں نہیں ملے، صرف ایک واقعہ ملا۔ ہم نے اس بی بی کے دروازے پہ سر کو جھکا دیا جب فتح مکہ کے بعد باپ بیٹی کو ملنے کے لیے گھر آیا تھا۔ اس شریف نیت والی بی بی نے یہ کہہ کے نبی کے چمڑے کا بستر باپ کے نیچے سے کھینچ لیا تھا، اٹھ جا بابا، یہ پاک ہے، تو نہ پاک ہے۔ ہم نے سلام کیا، ہم نے کہا سلام ہو بی بی۔ بسم اللہ صلی اللہ، بسم اللہ۔ ہمارا سلام اس شہزادی کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی سے وفا کرے اور ہم اس سے غداری کریں؟ ہم تو اتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو گھوڑا نبی کے بیٹے کے ساتھ وفا کر گیا ہم آج تک اس کی شبیہ بنا کے چوم رہے ہیں۔ جانور ان سے وفا کرے تو ہم اسے سلام کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، جانور ان سے وفا، کوئی بندہ ان سے وفا کرے ہم اسے سلام نہ کریں۔ ایک ہی بیٹی ہے نبی کی، جسے نسل رسول چلی، جسے اللہ نے کوثر کہہ کے بلایا۔ ایک بندے نے میرے امام سے آ کے کہا، اس نے کہا مولا تیری جدہ کی عزت زیادہ ہے یا عیسیٰ کی ماں مریم کی؟ فرمایا ہماری جدہ کی۔ اس نے کہا اگر آپ کی جدہ کی عزت زیادہ ہے تو اللہ نے قرآن میں عیسیٰ کی ماں کا نام لیا ہے، آپ کی ماں کا نام تو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ امام نے لمحہ دیر کیے بغیر، تجھے نہیں پتا بادشاہ درباروں میں کنیزوں کا نام لیتے ہیں، شہزادیوں کا نام لیتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کہاں مریم کہاں سیدہ؟ مریم کا تقابل سیدہ سے کیسے؟ یہ تو شاعر مشرق بھی کہہ گیا، مریم یک نسبت عزیز، زہرہ سے نسبت عزیز۔ مریم کے پاس عزت کے لیے صرف ایک ہی نسبت ہے، عیسیٰ کی ماں۔ سیدہ کے پاس 3 نسبتیں ہیں، محمد کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسنین کی اماں۔ جو ہاتھ اٹھ گئے ان کے لیے دعا کرتے، دوسرا جملہ پڑھو، مریم کا 1 بیٹا معصوم، سیدہ کے 11 معصوم۔ ابھی مولوی کے سمجھ میں نہیں آئے گا، ابھی مولوی روٹی کے چکر میں زمانے کے سامنے حقیقت بالکل دن کی طرح کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ جب سیدہ کا بیٹا بھی آ جائے گا، مریم کا بیٹا بھی آ جائے گا، زہرا کا بیٹا بھی آئے گا، مریم کا بیٹا بھی آئے گا، وقت نماز کا ہوگا، سیدہ کا بیٹا کہے گا تقدم ابن مریم، مریم کا بیٹا مصلی پہ آ، عیسیٰ کام کے کہے گا میری جرت ہے میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں، میرے 12ویں کے قدموں پہ عیسیٰ سر رکھ کے دنیا کو بتائے گا، اور جاہلوں عقیدہ درست کرو، جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے کیسے؟ بسم اللہ
सैयदा के पास एक निस्बत नहीं, सैयदा के पास कई निस्बतें। कहां मरियम? मरियम है, मरियम सदीका भी है, मरियम बतूल भी है, लेकिन मरियम है बतूल सुगरा, सैयदा है बतूल कुबरा। ये नहीं कि हम शिया जनाब मरियम की इज्जत नहीं करते, इज्जत वाली शहजादी है। अल्लाह ने इसे कुरान में बतूल कहा है। बतूल सुगरा है, वो बतूल कुबरा है। कितना अच्छा फर्क समझाने लगा, और बिल्कुल लतीफ नुक्ता है लतीफ अज़हान के लिए। मरियम है बगैर शौहर के बतूल, सैयदा है शौहर के साथ बतूल। बगैर शौहर के बतूल होना और है। जाओ जाके तहकीक के घोड़े दौड़ाओ और मौलवियों से पूछो अल्लाह ने मरियम की शादी क्यों नहीं की थी। सवाल खड़ा है हमारा, ये सवाल है हमारा, हम सवाल का जवाब लेना चाहते हैं। अल्लाह ने क्यों नहीं की मरियम की शादी? जो मौलवियों ने जवाब दिया आज 2020 तक वही जवाब है। पहले वो जवाब पढ़ूंगा, इस जवाब की रद्द दूंगा, फिर अकलीकत बताऊंगा। क्यों नहीं की अल्लाह ने मरियम की शादी? मौलवी कहते इसलिए कि मरियम का कुफ कोई नहीं था, हम पल्ला मासूम नहीं था, इस वजह से अल्लाह ने शादी नहीं की कि दूसरा मासूम नहीं था। खुदा ने बगैर शौहर के बेटा दे दिया। मैं दो अल्मों के दरमियान खड़ा होकर ये दलील ही सच है। फिर मैं अगला सवाल करने लगा, मुझे बताओ मासूम बनाता कौन है? अल्लाह तो बना देता। भाई ये मजबूरी मरियम की मां की बनती थी कि मैंने बेटी की शादी इसलिए नहीं की, मुझे मुनासिब रिश्ता नहीं मिला, मेरी बेटी सदीका थी, सदीक नहीं मिला, मेरी बेटी मासूमा थी, मासूम नहीं मिला। अल्लाह की यहां ये मजबूरी क्यों? उसके कारखाने में कमी थी, वो एक मासूम खल कर देता, उतार देता। ये इसका मतलब है कि ये दलील वजनी नहीं है कि अल्लाह ने इसलिए नहीं की कि मासूम नहीं था, मासूम तो बनाता था उसने। अच्छा, मासूम खल्क नहीं किया, नुकसान दो हो गए। एक, उसने अपना बनाया कानून तोड़ा। उसने कहा मेरी सुन्नतें तब्दील नहीं होते, मेरे आइन बदलते नहीं, मेरे कानून टूटते नहीं। उसने तोड़ा, बगैर शौहर के बेटा दिया, मां भी मासूमा रखी, बेटा भी मासूम कर दिया। ना इससे पहले तोड़ा ना इसके बाद तोड़ा, सिर्फ मरियम के लिए तोड़ा, फिर उसी कानून को वैसे ही जोड़ दिया। दूसरा नुकसान, एक मजहब ऐसा वजूद में आ गया जिन्होंने कहा ईसा अल्लाह का बेटा। अगर ईसा का बाप होता तो वो कभी भी ना कहते ईसा अल्लाह का बेटा। तो ये दो नुकसान मेरे मालिक तेरी नजर में नहीं थे। कानून भी टूटेगा, मजहब भी वजूद में आ जाएगा, लोग मेरी लाशरीकी खतरे में जा रही है, लोग ईसा को अल्लाह का बेटा कह देते हैं। मैं एक मासूम खल करता हूं, उससे मरियम से शादी करता हूं, फिर ईसा को दुनिया में उतारता हूं, ना कोई ईसा को मेरा बेटा कहेगा, ना मेरा कानून टूटेगा। तूने दो नुकसान करवा लिए। मासूम खल करने में क्या कबाहत थी? जवाब दिल को छू के यूं ही कलूब में रुक जाए तो फिर नौकर के हक में दुआ कर देना। अजब नहीं कि आवाज़ परवरदिगार आए कि मैं मरियम की शादी भी कर सकता था, मासूम खल्क भी कर सकता था, लेकिन मरियम को बना बैठा था बतूल। अगर मासूम खल्क करता, क़यामत तक वह मासूम कहता रहता मेरे घर में बतूल रहती है, मैं बतूल का शौहर हो, मैं बतूल का हाकिम हो। खुदा ने कहा ये एजाज सिर्फ अली के पास है कि उसके घर में बतूल रहती है। मैं नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूं, अली की हमसरी बर्दाश्त नहीं। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये नहीं होगा कि कोई कहे कि मैं भी अली जैसा, मैं भी अली जैसा। खुदा ने कहा नबियों में भी कोई ऐसा नहीं होगा जिसके घर में बतूल रहती हो। जो अल्लाह अली की हमसरी नबियों में बर्दाश्त नहीं करता, वो अरब के कमियों में बर्दाश्त कैसे करता? मरियम के पास क्या इज्जत थी? ईसा की मां थी। कहां रहती थी? अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर में रहती थी, खुदा के घर में रहती थी। पाला था किसने?
اس دور کے نبی نے. جناب زکریا کفالت کرتے تھے بی بی مریم کی، رشتے کے اعتبار سے خالو تھے. مریم کی ماں حنانہ خاتون نے منت مانی تھی، اللہ مجھے اولاد دے تو میں اس کے گھر کی مجاوری کے لیے رکھوں. اللہ نے بیٹی دے دی. مریم کی ماں نے کہا میرے اللہ بیٹا دیتا تو تیرے گھر بھیج بھی دیتی، یہ بیٹی ہے، یہ ہمیشہ تیرے گھر میں نہیں رہ سکتی. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ادب کے پیرائے میں کریں. خدا نے کہا مطمئن ہو کے چھوڑا، یہ بتول ہے. اور خدا نے کہا قانون یہ ہے، میرے گھر میں رہتی ہی بتول ہے. ہائے ہائے ہائے، میرے گھر میں جو بیویاں آ جاتی ہیں وہ بتول ہوتی ہیں. تو چھوڑا، یہ بتول ہے. جناب مریم کی ماں نے جناب زکریا کے حوالے کیا. جناب زکریا گئے، ایک بسم اللہ، ہائے ہائے، ایک چبوترا بنایا، اس میں جناب مریم کو بٹھا کے جناب زکریا چلے گئے. قرآن کہتا ہے زکریا تبلیغ دین کر رہے تھے، ذہن میں خیال آیا وہ جسے اللہ کے گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں اسے بھوک لگ گئی ہوگی. جلدی سے دوڑے، گھر گئے، اپنی زوجہ سے کہنے کہ جلدی کر کھانا بنا. بیوی نے جلدی سے کھانا بنایا. جناب زکریا کو ہائے 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 ہائے، جناب زکریا گئے، جا کے یوں روٹی ہاتھوں میں لی. فقیر شخصیت ہے نا، صرف ذاکر ہی نہیں عارف بھی ہے. باتوں کی گہرائی تک پہنچنے کے بعد کہاں سے کہاں جانے لگی. بیوی سے روٹی لی، جناب زکریا اللہ کے گھر کی طرف چلے. چابی جیب میں تھی، تالا کھولا. دروازہ کھول کے جب کمرے میں گئے، مصلی کی آنگیں کھانے، پھل، اپنے ہاتھ گھر والی روٹی وہیں پہ رکھ دی. مریم یہ کہاں سے آیا؟ قرآن کہتا ہے کہ بی بی نے چادر کے نیچے سے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی. یہ مجھے اللہ نے بھیجی. یہاں پہ ایک اور فرق ذہن میں آ گیا. سغرا تھی نا، ادھر سے روٹی منگواتی، جو ادھر سے روٹی منگوائے اسے مریم کہتے ہیں، جس کی روٹیاں ادھر جائیں اسے زہرا. وہ وہاں سے منگوا رہی تھی. ہاتھ سے گھر کی لائی ہوئی روٹی ہاتھ میں، یوں ہاتھ میں رہ گئی. جناب زکریا نے کہا میرے مالک یہ کیا؟ تو نے تو کہا تھا کہ تو پال. تو پالنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، رہائش کی اور خوراک کی. گھر بھی تو نے دے دیا، کھانا بھی تو نے بھیج دیا، تو پھر میں نے کیا پالا؟ نگرانی تیری میں رہے، نگہبانی تو کرے، رہے تیرے گھر میں، کھانا تیرے ہاتھ سے آئے، میرا نام کیوں؟ میرے مالک رہائش تیری ہے، کھانا کل سے میں لاؤں گا. اگر وقت میں تاخیر ہو گئی ہے کل سے لمحے بتا، اس لمحے میں کھانا آئے گا. واضح نہ زکریا، کھانا میرے ہاتھ سے آئے گا. میرے مالک کیوں؟ فرمائیے بتول ہے. لفظ اتنا قیمتی ہدیہ کرنے لگا ہوں کہ آپ کی سوچوں سے زیادہ ہوگا، نتیجہ اتنا بہترین نکلنے لگا ہے. جناب زکریا نے کہا میرے مالک یہ بتول ہے تو میں رسول ہوں، یہ معصومہ ہے تو میں معصوم ہوں. کیا 2 وقت کی روٹی میں مریم کو نہیں کھلا سکتا؟ آواز زکریا ضد کس بات کی ہے؟ تو معصوم ہے، تیری بیوی تو معصومہ نہیں ہے. روٹی بناتی ہے تیری بیوی، غیر معصومہ کی ہاتھ کی پکی روٹی مریم کی حلق میں چلی گئی، اس کی عصمت خطرے میں چلی جائے گی. لہٰذا کھانا تیرے ہاتھ سے نہیں، کھانا میرے ہاتھ سے آئے گا. آپ مجھے مولوی جواب دو، جو اللہ ایک وقت کی روٹی مریم کو زکریا کی بیوی کی نہیں کھانے دیتا، 13 سال مصطفیٰ کھاتے رہے ہیں، علی کی ماں پکاتے رہے ہیں. زکریا کی بیوی کی نہیں کھانے دی. نہ زکریا بسم اللہ، تو نہیں پالے گا، اسے میں پالوں. اگلا نتیجہ پھر بڑا خوبصورت ہے. جناب زکریا نے کہا میرے مالک رہے تیرے گھر میں، کھائے گی بھی تیرے گھر سے. آواز زکریا تجھے نام چاہیے نا، تو میں تیرا نام لکھ دوں گا، میں قرآن میں لکھوا دوں گا وَقَفَلَهَا زکریا، اسے زکریا نے پالا تھا. خرچہ میرا، چرچہ تیرا.
نام چاہیے نا، تو مجھے نام کی ضرورت نہیں، میں تیرا نام لکھوا دوں گا، کتاب میں لکھوانا ہی نا تو میں لکھوا دیتا ہوں۔ اسے زکریا نے پالا، لیکن رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی میرے گھر میں۔ میں کہوں گا تم نے پالا، رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی میرے گھر میں۔ میں کہوں گا تم نے پالا۔ جنہوں نے بزرگ اردو خطبہ سنے ہیں وہ اس جملے پہ آ کے داد دیں گے کہ یہ آیا ہے خطابت کا ایک ایسا رمز نظر کہ جہاں بات کہیں تھی اور پہنچنے کہیں لگی ہے۔ فرمایا زکریا رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی میرے گھر میں۔ میں کہوں گا تم نے پالا۔ عطا بھائی دعا لینے لگا، رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی میرے گھر میں۔ میں کہوں گا تم نے پالا۔ جی جی میں اردو نہیں بولے گا، دو قانون پہلے دسے گئے کہ معصوم بھی خلق کر سکتا ہے، یہ ہون پلیندا آپ ہے نہ ان کو دیندا پہ۔ بس یہ نتیجہ نکلنے لگا ہے، یہ نتیجہ نکلنے لگا۔ تو رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی میرے گھر میں۔ میں کہوں گا تم نے پالا۔ رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی میرے گھر میں۔ میں کہوں گا تم نے پالا، رہے گی میرے گھر میں۔ بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ میرا نتیجہ ایک بندہ بھی ضائع نہ کرے۔ رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی میرے گھر میں۔ میں کہوں گا تم نے پالا۔ بات مصطفیٰ کی آئی، خدا نے کہا ابو طالب رہے گا بھی تیرے گھر میں، کھائے گا بھی تیرے گھر میں۔ تو کہہ دینا ہم نے پالا۔ بسم اللہ۔ مریم کو رکھا بھی اپنے گھر میں، کھلایا بھی اپنے گھر میں، اور کہہ دیا تم نے پالا۔ مصطفیٰ کو رکھا بھی ابو طالب کے گھر میں، کھلایا بھی ابو طالب کے گھر میں۔ بعد میں کہہ دیا لم یجد کا یتیمن فاوا، یہ یتیم تھا اسے ہم نے پالا۔ یہ یتیم تھا اسے ہم نے پالا۔ اتنے معرفت کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کس دروازے سے نتیجے کے ساحل پہ پہنچے۔ بات رک گئی جناب مریم پہ، تو یہیں پہ اب نتیجہ دینے لگا ہوں۔ جناب مریم اللہ کے گھر میں رہی، عیسیٰ نے دنیا میں آنا تھا، آ گئے، عیسیٰ دنیا میں پہنچ گیا۔ اب ایک یہاں پہ ایک رمز اور، بی بی مریم حجرے میں تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ بی بی کو کسی کے چلنے کی آہٹ آئی، بی بی نے اپنے آپ کو سمیٹا، اور سمیٹ کے قرآن میں پوری کہانی لکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں اگر تو متقی نہیں تو۔ کون ہے تو؟ میرے حجرے میں کیسے آیا؟ باہر تالا تھا، جو حجرے میں تھا اس کی آواز آئی بی بی گھبرانا، میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ روح الامین کہتے ہیں مجھے عرش والے، زمین پہ اپنا تعارف جبریل کہہ کے کرواتا ہوں، اس کا مقرب ترین فرشتہ ہوں، اس نے بھیجا ہے۔ قرآن بالکل قرآن کا مکالمہ پڑھنے لگا۔ بی بی نے کہا کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی میں نتیجہ وہاں لے کے آیا ہوں، جہاں سے شروع کی تھی وہاں نتیجہ لے کے آیا ہوں۔ ابراہیم کے گھر فرشتہ گیا، ابراہیم نے نہیں پہچانا۔ بات شروع ہوئی تھی سیدہ کے دروازے پہ فرشتے مسکین بنتے، ابراہیم کے گھر گئے تو ابراہیم نے نہیں پہچانا۔ مریم بتول بھی ہے، عیسیٰ کی ماں بھی ہے، کوئی تفسیر دکھاؤ کہ فرشتے نے دروازے پہ دستک دی ہو، اجازت مانگی ہو، سیدھا حجرے میں آیا، اور حجرے میں آ کے کہتا میں رب کا بھیجا رسول ہوں، انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوں، تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، میں دینے آیا ہوں۔ فرشتہ کہہ رہا ہے نہیں حبل غلامن زکیہ، میں تجھے پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں، میں دینے آیا ہوں، انا رسول ربک، مجھے رب نے بھیجا ہے۔ میں بار بار فرق سمجھاتا آ رہا ہوں، سیدہ کی مماثلت اور مطابقت موازنہ میرے بس میں نہیں، میں کس سے کروں؟ لیکن زمانے کے لیے میں فرق سمجھانے لگا ہوں۔ مریم کے حجرے کے اندر فرشتہ کھڑا ہے، مریم نے کہا کون ہے؟ کہتا رب کا رسول ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں۔ مریم نے پوچھا تو کون ہے؟ کہتا رب کا رسول ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں۔ مریم کے سامنے اس نے عہدہ بتایا، عہدہ بتایا، اس نے نہیں کہا میں جبریل ہوں، اس نے کہا رسول ہوں رب کا، تو بتول ہے تو میں بھی رسول ہوں، عہدہ بتایا۔ بات میں نے جہاں سے شروع کی تھی وہ بات آپ کے ذہن میں ہے، عہدہ بتایا فرشتے نے، میں رب کا رسول ہوں، تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، رب کا رسول ہوں، تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، رب کا رسول ہوں، تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ یہی فرشتہ زہرا کے دروازے پہ آیا، فضا نے پوچھا کون ہے؟ کہتا درزی ہوں، کپڑے لے کے آیا۔ وہاں عہدہ بتا رہا ہے، یہاں نوکری سنا رہا، وہاں کہہ رہا ہے میں رب کا رسول ہوں، بیٹا دینے آیا۔ یہاں کبھی کہتا فقیر ہوں، روٹی لینے آیا، مسکین ہوں، کھانا مانگنے آیا ہوں، درزی ہوں، کپڑے لے کے آیا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ اشارہ کیا جبریل نے اور عیسیٰ ماں کی گود میں تھے۔
कोई मौलवी मुझे जाके बताए कि ईसा नुतफे से था। नुतफा तो होता है बाप का, बाप था नहीं। कुरान कहता है ईसा अमर से था। सुन्नी भाइयों से निकल के अपने घर की चार दीवारी में वापस आने लगा हूं। मज़हब जाफरिया का कानून है कि ऐरे गैरे के पीछे नमाज नहीं होती। पेश नमाज की शर्तों में से एक शर्त है कि तुमसे बड़ा आलम पीछे आ जाए, मुसल्ला छोड़, उसे आगे ला, तुझसे अफजल तेरे पीछे आ गया है। बल्कि मज़हब जाफरिया का एक और कानून ज़हन में रखना, गैर सैयद मुसल्ले पे हो और हो भी आलम, सैयद पीछे आ जाए और आलम भी ना हो, उस सैयद से पहले इजाजत मांगे कि इजाजत है मैं मुसल्ले पे खड़ा रहूं, इजाजत लेके फिर मुसल्ले पे आए। लेकिन जो राइज कवानीन है उनमें से ये राइज है कि आलिम आगे हो और पीछे ना जानने वाला आ जाए तो फिर तो हो गई, लेकिन ज्यादा जानने वाला आ जाए अब मुसल्ला छोड़। अब मुझे बताओ, ईसा नुतफे से नहीं, ईसा अम्र से है। अब मुझे शिया मौलवी बताएं कि जब 12वां आएगा ईसा अगले मुसल्ले पे होगा या पिछले पे? पिछले पे। अच्छा, जो पिछले में है वो नुतफे से नहीं, और जो अगले मुसल्ले पे वो हमारी तरह आते हैं। फिर मान, पीछे आमर है, आगे ओले आमर है। चलिए एक राज और बड़े मोहब्बत से इरफान सुन रहे हैं। मैं शुरू खिताबत से हुआ था, मुझे खबर ही नहीं थी कि यहां इरफान सुना जाएगा। आपने मार्फत के हर जुमले को यूं दबोच के मेरे सीने से निकाला। अब आपका हक बनता है कि अगला नुक्ता भी आपके लिए कहा जाए। हजरत आदम को अल्लाह ने जन्नत से निकाला, लिबास छीन लिया। छीना, शिया सुन्नी सारे मानते हैं आदम बगैर लिबास के दुनिया में आए। यही वजह है कि आदम की नस्ल में से अब जो भी दुनिया में आएगा वो बगैर लिबास के आएगा, क्योंकि जब बाप ही लिबास पहन के नहीं आया तो अब नस्ली आदम में से कोई लिबास नहीं पहनेगा। बगैर लिबास के जाओ, तुम्हें तुम्हारी औकात का पता रहे। आदम से अल्लाह ने छीन लिया, आज तक आदम की नस्ल बगैर लिबास की आती है। ये दो अलमों के दरमियान या मानो या मनवाओ, या काटो फिर या फिर अकीदे को कबूल करो। आदम को बगैर लिबास के भेजा, नस्ल आदम को भी बगैर लिबास के। अब अगर दुनिया में कोई लिबास पहन के आए तो फिर मान लेना ये बादे आदम नहीं, ये कबले आदम है, ये नस्ले आदम नहीं, ये अफजले आदम है। क्योंकि आदम की नस्ल तो लिबास के बगैर आती है। दो अलमों के दरमियान खड़ा हूं, मेरे 12 में से एक भी बगैर लिबास के दुनिया में नहीं आया। अगर कहोगे दलील क्या, मर्जी के मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछना, इन्होंने दुनिया में आते ही पहला काम क्या किया? वो कहेगा सजदा। कहना शर्म कर, सजदा तो बगैर लिबास के होता ही नहीं। सजदे की शर्त है लिबास हो। इसका मतलब है ये, अगर लिबास पहन के आए, ये बाद आदम नहीं, ये कबले आदम है। ये आदम के बाद के लोग नहीं, ये आदम से पहले के लोग हैं, नस्ले आदम में से नहीं। ये तो इनका करम था, ये हम जैसे बन के आ गए। अब हम तो कम ज़र्फी ना करें, इन्हें अपने जैसा समझ बैठे। देहात है, मैं देहात के रहने वालों से कह देता हूं, हमारे इलाके में तो पंजाब के उस पट्टी में तो जब मवेशियों को पानी पिलाया जाता है तो जमींदार एक लफ्ज बोलता, अच्छी। यहां भी बोला जाता है सर। अब ये किसी लुगत में है ही नहीं, ये ना उर्दू है, ना इंग्लिश है, ना अरबी है, ना फारसी है। उसने बोला क्यों? जानवर को समझाने के लिए कि ये समझ जाए। अब अगर वो जानवर ये समझे कि ये मुझ जैसा है, और ये तो उनकी करीमी थी, हम जैसे बन गए। अब तू तो ना समझ के ये हम जैसे है। ये तो उनकी करीमी थी, ये तो उनका करम था, वो हमें समझाने के लिए। उन्होंने रूप बदल लिए, उन्होंने शक्लें तब्दील कर ली। ये क्या थे तू क्या जाने।
میری بات بالکل آخری نتیجہ اور آپ کو سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بی بی نے عیسیٰ کو اٹھایا اور بی بی مریم اللہ کے گھر کے باہر کھڑی ہے. یکدم قوم بھاگ آئی. قوم مریم کی بڑی عزت کرتی تھی. وہ کہتی یہ برگزیدہ گھر کی بی بی ہے اور اللہ کے گھر کے اندر رہتی. بڑی عزت کرتی تھی قوم مریم کی. انہوں نے مریم کو جب بچہ گود میں دیکھا اس نے کہا یا اخت ہارون، اے بہن ہارون کی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ نہ تیرا باپ ایسا، نہ تیری ماں ایسی، بچہ کہاں سے آیا؟ عرفان سننا. ابھی بھی مریم گود میں عیسیٰ کو لے کے کھڑی ہے. جواب کوئی نہیں ہے. یہ وہی فرشتہ جو ابھی کہہ رہا تھا کہ میں دینے آیا ہوں، وہ پہلو میں کھڑا تھا. قوم نہیں دیکھ رہی تھی، مریم دیکھ رہی تھی. مریم نے جھکی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور بی بی نے کہا بول، گواہی دے. لفظ سنتے جائیے گا، بالکل جذبات میں قابو رکھ کے میں نتیجہ فضائل پہ دینا چاہتا ہوں. گواہی دے. جب جبریل کو کہا نا کہ گواہی دے، جبریل نے جو جملہ کہا ساری زندگی جملے کی ٹھنڈک محسوس کرنا. دعا لینے لگا. بی بی نے جبریل سے کہا گواہی دے. جبریل کام کے کہنے لگا بطولوں کی گواہی دینا میرے بس میں نہیں، میں گواہی دوں؟ نا بی بی میں نہیں دوں گا. بی بی نے کہا گواہی کون دے گا؟ فَإِشَارَةَ إِلَيْهِ، اس نے اشارہ کیا گود کی طرف. اس کا اسے بلوا. بی بی نے صرف عیسیٰ کو دیکھا یا عیسیٰ نے آنکھیں کھولی. ماں کو خاموش رہنے کا کہا، گردن کو قوم کی طرف اٹھا کے کہا انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، اللہ کا بندہ ہوں، صاحب کتاب ہوں، نبی بن کے آیا ہوں. آ کے نہیں بنا، نبی آ کے نہیں بنتے، بن کے آتا ہے. جعلنی نبیّا، نبی بن کے. قوم نے عیسیٰ کو بولتے دیکھا. قوم نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا. واپس چلو. قوم واپس ہو گئی. مریم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. بالکل آخری جملہ پہاڑ سے وزن نتیجہ. میرے مالک رک، پہلے تو نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا، اپنے گھر میں بٹھایا. یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے معصومہ کہا، بطول بنایا، بغیر شوہر کے بیٹا دیا. اب قوم کے سامنے کھڑا کیا. قوم نے مریم پہ الزام لگایا، رسوا کیا تیری بطول کو، اور جا بھی زندہ پاؤں پہ چل کے جا رہے. اب انہیں زندہ نہ جانے دے، کوئی نہ کوئی انتقام تو ہمیں بھی دکھا. اس دور میں عذاب آتے تھے. آسمان سے کہ پھٹ جاؤ، زمین سے کہ ان کو دھنس لے، پہاڑوں سے کہ ان پہ ٹوٹ پڑے، پتھروں کو ان کو زخمی کر دیں، ان کے چہرے بدل، ان کو مسخ کر دیں، تاکہ زمانے کو پتا چلے تیری بطول کی عزت کیا ہے. میرے مالک رسوا کر کے واپس پاؤں پہ چل کے جا رہے ہیں. آواز گستاخ نہ بن. میں نے بھی عذاب انتظار میں رکھا ہوا تھا، لیکن عذاب ٹل گیا. میرے مالک عذاب کیسے ٹل گیا؟ نہ قوم نے معافی مانگی، نہ عیسیٰ کا کلمہ پڑھا، واپس گئے. عذاب کیسے ٹل گیا؟ فرمایا عذاب بالکل آنے کے لیے تیار تھا. انہوں نے بطول سے گواہ مانگا، بطول نے پیش کیا، انہوں نے مان لیا. بطول نے پیش کیا، انہوں نے مان لیا. جو بطول کا گواہ مان لے وہ عذاب سے بچ جاتے ہیں، جو بطول کے گواہ چھٹلا دے وہ لعنت میں آ جاتا. انہوں نے ماننا ہے بطول کا گواہ. انہوں نے نہیں کہا کہ مریم تو جھوٹ بول رہی ہے. مریم نے ایک گواہ پیش کیا، قوم نے مان لیا. زہرا دربار میں 2 لے کے گئی تھی. رکھو حافظوں کے سروں پہ قرآن. مریم نے عیسیٰ کی قسم نہیں دی. قوم نے نہیں کہا کہ تو قسم دے، صرف عیسیٰ بولا اور قوم چلی گئی. زہرا بھرے دربار میں بیٹوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے رو کے کہہ رہی تھی میں جوڑی کی قسم دیتی ہوں. تحریر میرے بابے کی ہے، دستخط میرے بابے کے ہیں. مجھے میرا بابا زندگی میں لکھ کے دے کے گیا تھا. رو اس لیے رہے گلیوں بازاروں میں. مریم کا ایک گواہ قوم نے مان لیا، سیدہ کے 2 جھٹلا دیے. چلی جو گئی تھی دربار میں. کبھی کسی نے بیٹی بھی خالی بھیجی،
اللہ کروٹ کروٹ پہلو حسین میں جگہ عطا فرمائے، درجات بلند و دادا استاد قبلہ مرحوم مبلغ اعظم اسماعیل علیہ مقام۔ اس مرد کلندر پہ سیدہ کا یہ کرم تھا، اس نے نگر نگر لوگوں سے بی بی کا حق منوایا۔ مبلغ اعظم نے شہزادی سے مانگا یہ تھا، بی بی مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے شہرت نہیں چاہیے۔ حسین کی اماں مجھ پہ اتنا کرم کر دینا تیرا دشمن سوال ختم کرے میرا جواب شروع ہو۔ پیدل چل چل کے لوگوں کو گاؤں کے گاؤں، نگر کے نگر، شہر کے شہر علی ولی اللہ پڑھوایا، صرف بی بی کے حق پہ، بی بی کے حق پہ۔ یہ باتیں کتابوں سے ختم ہو گئی۔ وہ لوگ تھے جو سفروں میں رہے، انہیں بیٹھ کے لکھنے کا وقت ہی نہ ملا، ویڈیو سی ڈی کا زمانہ نہیں تھا، باتیں سینوں میں چلی گئی۔ جوانوں نے بزرگوں سے سنا کوئی نہیں، ممبر کی تاریخ نے انہیں آہستہ آہستہ فراموش کرنا شروع کر دی۔ یہ باتیں میں اسلاف کی بزرگوں کی ممبر سے اس لیے کرتا ہوں کہ جب تک یہ ممبر ہے تب تک وہ نام زندہ رہے، بچوں کو پتہ چلے کہ اس مذہب کے لیے خدمات کیا کیا کی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو پیدل چلے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو میلوں پیدل چلتے تھے، جن کا پیشہ شیعہ نہیں، جن کا مذہب شیعہ تھا، جو گھروں سے تبلیغ کے لیے نکلتے تھے۔ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل، بالکل آپ جائیں تو پنڈی بھٹیاں ایک جگہ ہے موٹر وے کے اوپر، اس کے قریب ایک جگہ موزہ پکے، وہاں پہ مولانا اسماعیل مناظرہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ مناظرہ تھا حق زہرا پہ، وہاں پہ ایک سیدوں کا گھر تھا، وہ سید اپنے گھر میں مجلس کرواتے تھے۔ علاقے کے لوگوں نے آ کے اس علاقے کے چودھری عاشق سے شکایت کی کہ ان سیدوں سے کیا یہ رونا چھوڑے، یہ کیوں ماتم کرتے ہیں، ہمیں ان کا ماتم اچھا نہیں لگتا۔ چودھری عاشق بڑا ہی زمیندار تھا، علاقے سے محبت کرتا تھا، لوگ اس سے پیار کرتے تھے اس کی دانائی کی وجہ سے، عقل مند تھا، متعصب نہیں تھا، تنگ نظر نہیں تھا۔ وہ شام کے وقت ان سادات کے گھر گیا، اس نے کہا مجھے علاقے کے لوگوں نے آ کے کہا ہے کہ یہ سید روتے ہیں، پوچھنے آئے ہوں کیوں روتے ہو؟ ان میں سے جو گھر کا بڑا سید تھا اس نے کہا چودھری عاشق کیا کیا بتائیں ہم کیوں روتے ہیں؟ اس نے کہا کوئی ایک وجہ بتاؤں۔ وہ رو کے کہنے لگا ہماری دادی دربار میں حق مانگنے گئی تھی۔ چودھری عاشق نے کہا یہ کب کا واقعہ ہے؟ اس نے کہا نبی کے جانے کے بعد۔ اس نے کہا پھر کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا بی بی کو ملا نہیں تھا۔ چودھری عاشق نے کہا عقل نہیں مانتی، جیسے آج بندے کہتے عقل نہیں مانتی، وہ لوگ نبی کے پاس رہتے اور وہ نبی کی بیٹی کو حق نہ دے۔ تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ اس کا لکھا ہے۔ چودھری عاشق وہاں سے اٹھا، اس علاقے کا مولوی قبلہ نے اپنی فتوحات شیعہ میں اس کا مکمل تذکرہ کیا، اس مولوی کا نام نور محمد تھا۔ رات کے وقت چودھری عاشق اس کے پاس ہے، اس نے کہا مولوی نور ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کی بیٹی کو حق نہیں دیا۔ اس نے کہا جو جھوٹ بولتے ہیں شیعہ۔ اس نے کہا پھر اگر یہ سیدوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ بولا پھر یہ سید اس گاؤں میں رہیں گے نہیں۔ صبح کو اٹھا، اس سید کے پاس گیا، اس نے کہا تیرے پاس کوئی دلیل؟ اس نے کہا ہماری کتاب ہے۔ اس کا ثبوت؟ اس نے کہا میں اپنی مذہب کے کسی عالم کو بلوا لیتا ہوں۔ اس کا بلوا، اسے خط لکھا، مولوی اسماعیل وہاں پہنچ گئے۔ مناظرہ چودھری عاشق کے ڈیرے پہ طے پا گیا، کتابیں رکھ دی گئیں، بحث شروع ہو گئی، ظہر کی اذان آ گئی۔ مولوی نور نے کہا مناظرہ بند کرو، پہلے نماز ہوگی، نماز کے بعد مناظرہ ہوگا۔ چودھری عاشق اپنے مولوی کے پیچھے مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ ظہر کی نماز ختم ہوئی، اس نے نمازیوں سے کہا سارے نمازی مسجد سے باہر جاؤ، مجھے تنہائی میں مولوی سے کوئی بات کرنی ہے۔ سارے نمازی مسجد سے باہر گئے۔ چودھری عاشق نے مسجد کا دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی، محراب میں مولوی کے سامنے بیٹھ کے کہا دیکھ مجھے کتابیں نہیں آتی، میں چٹا ان پڑھ ہوں، زمیندار ہوں، مجھے یہ عربی اردو فارسی میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو نے کہا تھا نہیں گئی، وہ کہتے تھے گئی۔ انہوں نے بلوا لیا اپنا مولوی، وہ بیٹھا ڈیرے پہ کتابیں لے کے۔ میں نے یہاں بندے نہیں مروانے، میں نے قتل نہیں کروانے، میں نے سچ جھوٹ کا فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے، تیرے میرے علاوہ ہے کوئی نہیں۔ مجھے نماز پڑھتے پڑھتے خیال آیا مجھے اس کا جواب دے۔ مولوی نے کہا بتاؤ؟ اسے کہا مجھے صرف اتنا بتا ہماری کتابیں کیا کہتی؟ گئی تھی؟ اسے کہا چاچا عاشق نبی کی بیٹی کا حق بنتا نہیں تھا۔ اس نے کہا حق چھوڑ، گئی تھی؟ اس نے کہا چاچا عاشق نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا۔ اس نے کہا ورثہ چھوڑ، مجھے بتا گئی تھی؟ گئی تھی کہ گئی بھی نہیں تھی؟ اس نے کہا نہیں گئی تھی۔ اتنا کہنا تھا، چودھری عاشق نے یہاں جگر پہ ہاتھ رکھا،
اس نے کہا مولوی اب لحظہ دیر نہ کرنا، مجھے جلدی بتا اگر گئی تھی واپس خالی آئی تھی یا کچھ لے کے آئی تھی؟ اس نے کہا بی بی کا بنتا نہیں تھا۔ چودھری عاشق رو کے کہنے لگا مولوی میں مر جاؤں، میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کسی کمی کے دروازے پہ چلی جائے اور جا کے کہے میں چودھری عاشق کی بیٹی ہوں، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، بتا وہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ کہنے لگا دے گا۔ اس نے کہا جب اس کا بنتا نہیں پھر دیا کیوں تھا؟ کہنے لگا بیٹی جو تیری ہے، اسے رو کے کہا میری بیٹی کا حیا کرتے ہو، محمد کی بیٹی کا کسی نے حیا؟ بس یہ واقعہ سن لو شاعری، اس کے بعد مجھے مصائب پڑھنا ہی نہ پڑے۔ اس کا میری بیٹی کا حیا کرتے ہو، مصطفیٰ کی بیٹی کا کسی نے حیا نہیں کیا۔ داڑھی چودھری عاشق کی آنسوؤں سے بھر گئی، رو کے کہنے لگا چلی جو گئی تھی، کبھی کسی نے بیٹی بھی خالی بیٹی، نہیں بنتا تھا دے دیتے۔ مسجد کا دروازہ کھولا، ڈیرے کی طرف گیا جہاں مولوی اسماعیل بیٹھا تھا، جا کے اپنے سر کی پگڑی اٹھائی، مولوی اسماعیل کے پاؤں پہ رکھ کے کہنے لگا مولوی اسماعیل بند کر دے کتابیں، نہ کر مناظرہ، مجھے پتہ چل گیا محمد کی بیٹی سچی تھی۔ اتنا کہنے کے بعد چودھری عاشق نے کہا مولوی اسماعیل اگر تو میرے گاؤں میں آئی گیا ایک احسان اور کر کے جا۔ مولوی اسماعیل نے کہا چودھری عاشق بول کیا کروں؟ رو کے کہنے لگا ان سیدوں کے پاس جا، ان سے جا کے پوچھ، کتابوں سے نکال کے بتائیں اس باغ کی کتنی ملکیت تھی، اس کا کتنا رقبہ تھا، کتنے پیسے بنتے تھے، میں بیٹیوں کے زیور بیچوں گا، میں جائیداد بیچوں گا، میں زمینیں بیچوں گا، جتنے بنتے ہیں میں ان سیدوں کے گھر رکھ کے آؤں گا، ان سے کہوں گا یہ لو میں تمہاری دادی کا حق لے کے آ گیا ہوں، اب رونا چھوڑ دو۔ اتنا کہنا تھا، مولوی اسماعیل نے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہا ہم کھجوروں کے باغ کو نہیں رو رہے، ہم رو اس لیے رہے ہیں دربار میں کہا گیا زہرا تو جھوٹ بول رہی ہے۔ اتنا کہنا تھا، مولوی اسماعیل رو کے کہنے لگے چودھری عاشق بی بی جب واپس آئی ہے سر کے بال سفید، کمر جھک گئی تھی، رو کے کہتی بابا تیرے دربار میں مجھ سے گواہ مانگے گئے۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔